آفریدی قبیلے کی پرانی اصل تاریخ پر زیادہ روشنی موجود نہیں ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ وہ آریہ نسل کے ہندوستانی بودھ عقیدے کے پیروکار تھے جو کہ 10ویں صدی میں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ چونکہ درہ خیبر کے پاس رہا کرتے تھے جو کہ ایک بڑے ٹریڈ روٹ پر موجود ہے، اس لیے ان کے نسب میں یونانی، ترکی، منگول اور دیگر خانہ بدوش قوموں کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ آفریدی قبیلہ مزید 8 نمایاں شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: عالم خیل، اکا خیل، قمر خیل، کمبر خیل، ملک دین خیل، کوکی خیل، زخا خیل اور سپاہ خیل۔ خیبر شاہراہ سے سب سے پہلے سینٹرل ایشیا سے آرین 1600 BC میں ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ پھر 6 صدی BC میں یہ جگہ پرشین امپائر کا حصہ بنی۔ پھر الیگزینڈر کی اگوائی میں گریک یہاں آئے۔ اس کے بعد بیکٹرینز، سکیتینز، پارتھینز آئے۔ پھر پہلی صدی عیسیٰ بعد کشان آئے جنہوں نے پشاور کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اسی دور میں بودھ اور گریک کے ملاپ سے گاندھارا آرٹ کا جنم بھی ہوا۔ کشان کے بعد 3 صدی میں ایرانی ساسانی بھی یہاں حاکم ہوئے۔ پھر اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور اسی راہ سے محمود غزنی بھارت پر کئی بار حملہ آور ہوا۔ اس کے بعد محمد غوری بھی یہیں سے بھارت پہ حملہ آور ہوا۔ امیر تیمور بھی اسی راہ سے بھارت پہ حملہ آور ہوا تھا۔ بابر نے بھی بھارت پر حملہ اسی درے سے آ کر کیا تھا۔ پھر 1739 میں نادر شاہ نے درہ خیبر سے ہی ہو کر دلی پر حملہ کیا اور تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا لوٹ لیا تھا۔ 1761 میں احمد شاہ ابدالی بھی اسی راستے سے بھارت پہ حملہ آور ہوا تھا۔ پھر اس جگہ نے 1897 میں انگریزوں سے آفریدیوں کی خطرناک جنگ دیکھی۔ ملیح آباد کے آفریدی پٹھان بھی اسی درہ خیبر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ کولونل سر ٹی ایچ ہولزش نے ایک مقالہ 1899 میں لکھا تھا۔ اس کے مطابق آفریدی افغان نہیں ہیں، ان کا افغانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ہندوستانی نسل سے تعلق رکھتے ہوں۔ خیبر، تیرا اور قرم کے علاقے میں جہاں آفریدی آباد ہیں وہ علاقے ہمیشہ کابل کے حکمرانوں کی پہنچ سے دور ہی رہے، کیونکہ آفریدی اتنی بہادر قوم مانی گئی ہے کہ ان کو چھیڑنا مدھومکھی کے چھتے کو چھیڑنے کے برابر ہے۔ لہذا سبھی حکمرانوں نے ان سے دوری بنا کر رکھی۔ سید عبد القدوس کی کتاب دی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر آف پاکستان کے مطابق عثمان خیل، اورکزئی، افریدی، کھٹک، منگل، وزیر، محسود، بنگش اور منوچی قبیلوں کو قیس عبد الرشید کے بیٹوں میں جگہ نہیں دی گئی ہے۔ ان کی اصل اوریجن ابھی بھی ڈسپیوٹڈ ہے، لیکن سب سے مشہور نظریے کے مطابق یہ سبھی قبیلے کرلانی یا کررانی کہلاتے ہیں، جو کہ کرلانی کی اولادوں سے ہیں۔ کرلانی قیس عبد الرشید کے بڑے بیٹے سربنار کا منہ بولا بیٹا تھا، جسے سربنار نے گود لیا تھا۔ وہیں مورخ جی مورگنسٹین کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ کشان عناصر اورموری قبیلے جیسے کہ آفریدی، اورکزئی، کھٹک، خوگیانی وغیرہ میں موجود ہوں۔ افغان پاکستان کی سرحد پر رہنے والے بڑے قبیلے جیسے شنواری، محمد، وزیر، بنگش، آفریدی، یوسف زئی وغیرہ، ان میں سے کچھ اپنا نسلی تعلق آریوں سے جوڑتے ہیں، کچھ یونانیوں سے جو سکندر کے ساتھ آئے تھے، کچھ خود کو یہودیوں سے جوڑتے ہیں اور کچھ کوکیشین نسل سے جوڑتے ہیں۔ سر اولیف کیرو نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کرلانی قبیلے افغان نہیں ہیں، بلکہ وہ خیبر پختونخوا یعنی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کے قبیلے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس میں کیا دقت ہے تو وہ پٹھان ہی، چاہے افغانستان میں رہیں یا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں۔ بارڈرز بدل سکتے ہیں، قوم نہیں بدلتی۔ پٹھانوں کے بارے میں ایک بات تو طے مانی جاتی ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، وہ یہ کہ مسلمان ہونے سے پہلے وہ بودھ تھے اور بودھ ہونے سے پہلے وہ ہندو تھے۔ اب بات کرتے ہیں آفریدیوں کی ملیح آباد آمد کی۔ ملیح آباد کے واجب الارض کے مطابق فقیر محمد خاں گویا کے دادا، جن کا نام تھا یار بیگ خاں، وہی سب سے پہلے ملیح آباد آ کر آباد ہوئے تھے۔ واجب الارض کے تاریخ کے کالم میں لکھا ہوا ہے کہ کملہار میں یار بیگ خاں و یاس خاں و کرم خاں و عمل خاں وغیرہ افسران فوج باجازت نواب موصوف کنارہ بیتا جائے آسائش دیکھ کر اپنے اپنے مکانات تیار کرائے۔
امپیریل گیزیٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نواب مکارم خان کے ہی زیر ملکیت کمل ہار کی جگہ تھی جو انہوں نے آفریدیوں کو رہنے کے لیے دی تھی۔ فقیر محمد خان نے اپنے اجداد کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ جہان خان آفریدی جو ان کے پردادا کے چچا زاد بھائی تھے، علاقہ خیبر سے ہندوستان آ کر دلی کی شاہی فوج میں ملازم ہوئے۔ ان کے 6 لڑکے ہوئے۔ سب سے بڑے محمود خان تھے جو کہ کچھ دن بعد شاہی فوج میں ملازمت کرنے فروخ آباد کے نواب قائم خان بنگش کی فوج میں شامل ہو گئے اور وہاں بہت مقبولیت ان کو ملی۔ پھر محمود خان آفریدی نے اپنے رشتے کے چچا زاد بھائی اور فقیر محمد خان گویا کے دادا یار بیگ خان کو درہ خیبر سے بلا کر اپنے ماتحت فروخ آباد میں ملازمت پر رکھ لیا، مگر پھر کچھ ہی وقت بعد دونوں میں رنجش ہو گئی اور یار بیگ خان اودھ کے نواب صفدر جنگ کی ملازمت میں شامل ہو کر لکھنؤ آ گئے۔ فقیر محمد خان اپنی کتاب بستان حکمت کے دیباچے میں لکھتے ہیں، سن 1805 میں وہ دکن کے لیے روانہ ہوئے اور مراٹھا یشونت راؤ ہولکر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ کچھ مہینے کے بعد وہ ان کو چھوڑ کر محمد امیر خان پنڈاری کی فوج میں شامل ہو گئے اور 8 سال تک ان کے ساتھ رہے۔ محمد عامر خان پنڈاری کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ راجستھان میں ٹونک کی شاہی ریاست کے بانی یعنی فاؤنڈر تھے۔ پہلے وہ انگریزوں کے خلاف تھے مگر پھر ان سے ان کی صلح ہو گئی تھی۔ بہرحال بادشاہ غازی الدین حیدر کے دور میں آغا میر کی سفارش پر فقیر محمد خان گویا کو اودھ فوج میں رسالدار بنایا گیا۔ فقیر محمد خان جنگجو بہادر پٹھان تو تھے ہی، مزید آغا میر کی کوششوں سے ان کے عہدے میں ترقی ہوتی رہی۔ 9 اکتوبر 1819 کو بادشاہ غازی الدین حیدر نے ان کو حسام الدولہ کے لقب سے نوازا تھا۔ آغا میر سے اپنے بہترین تعلقاتوں کا ذکر فقیر محمد خان گویا نے اپنی تحریروں میں بہت بار کیا ہے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ دھنیا مہری کی وجہ سے بادشاہ نصیر الدین حیدر فقیر محمد خان گویا سے خفا ہو گئے اور ان کی شہر بدری کا حکم دے دیا۔ اس حکم کے 2 دن بعد بھی جب وہ لکھنؤ سے نہیں گئے تو بادشاہ نے روشن الدولہ کو سختی سے ہدایت دی کہ وہ فقیر محمد خان گویا کو یہاں سے باہر نکال دیں۔ پھر کیا تھا، فقیر محمد خان نے غصے میں آ کر لکھنؤ چھوڑ دیا اور نصیر الدین حیدر کی سودیلی ماں اور غازی الدین حیدر کی بیوی بادشاہ بیگم کی فوج میں نوکری کر لی۔ چونکہ نصیر الدین حیدر اور ان کی ماں کے بیچ تعلقات بالکل خراب چل رہے تھے، اس سے نااتفاقیاں اور بڑھ گئیں۔ بادشاہ بیگم نے فقیر محمد خان کو اپنی باغی فوج کا رسالدار بنا ڈالا، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ فقیر محمد خان بادشاہ بیگم سے الگ ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا، اس پر کتب خانے خاموش ہیں۔ فقیر محمد خان کا انتقال 1850 میں ہوا تھا۔ ان کا سادہ سا مقبرہ آج بھی ملیح آباد میں موجود ہے۔ پٹھانوں کے بارے میں ایک خاص بات آپ کو بتاتا ہوں، جتنا بڑا وہ جنگجو ہوتا ہے، حیرت کی اتنا ہی بڑا وہ شاعر بھی ہوتا ہے۔ فقیر محمد خان گویا آفریدی ملیح آباد کے ان نامور شخصیتوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی جنگجو صلاحیتوں اور علمی خدمات اور کاوشوں سے دنیا میں ایک اونچا مقام حاصل کیا۔ ان کے کلاموں کا مجموعہ دیوان گویا سن 1831 میں شائع ہوا تھا۔ انہوں نے مشہور کتاب انوار سہیلی کا ترجمہ کیا تھا جو بستان حکمت کے نام سے شائع ہوئی تھی، ایک لمبی مدت تک جسے عوامی مقبولیت حاصل رہی۔ فقیر محمد خان گویا آفریدی نے شاندار تعمیراتی کام بھی انجام دیے۔ ان کی بنائی ہوئی یادگار بارادری مرزا گنج میں آج بھی اپنی بگڑی ہوئی حالت میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ بارادری یہاں سے 2 کلومیٹر دور اپنے اجدادوں کی جگہ کمل ہار میں بنانا چاہتے تھے، مگر ان کے والد بلند خان نے یہ کہہ کر انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ کمل ہار میں آباد ان کے دوسرے کم حیثیت رشتہ داروں کو ٹھیس لگے گی۔ اس لیے فقیر محمد خان نے مرزا گنج کی زمین راجہ گوبردھن داس سے بذریعہ بینامہ حاصل کری، پھر بارادری تعمیر کروائی۔ مرزا گنج محلہ اس وقت راجہ گوبردھن داس کی ملکیت میں تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فقیر محمد خان گویا نے بڑے پیمانے پر باوجود اس کے کہ ملیح آباد میں نواب شمشیر خان کی کوششوں سے آم کے وسیع باغات قائم ہو چکے تھے، مگر فقیر محمد خان نے مزید باغبانی کو فروغ دے کر دنیا میں ملیح آبادی آموں کو مشہوری دے دی تھی۔ بہترین خوش ذائقہ آموں کو ملیح آباد میں جمع کر انہوں نے 4 چاند لگا دیے۔ He was born a Khan and lived like a Khan and died like a Khan.
جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو سب سے مشکل پہلو ہوتا ہے کہاں سے شروع کیا جائے. اسی طرح جب آپ بولتے ہیں تو سب سے مشکل پہلو کہاں پر رکنا ہوتا ہے. جب بات پٹھانوں پر لکھنے یا بولنے کی ہوتی ہے تب اور بھی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ بھی ان سے اتنی محبت کریں جتنی میں کرتا ہوں. مگر پٹھان کو چاہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ بقول کسی کے ہی از اے موسٹ کمپلیکیٹڈ سمپلسٹی.